کیا جنگ کا نقشہ چینج ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہم کسی اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا تباہی بڑھنے والی ہے؟ کیا پہلے جو کچھ ہو چکا ہے کیا اس سے بھی کچھ بھیانک ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ فضاؤں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈرون نظر آ رہے ہیں، اور آج کل جتنی خبریں ہیں وہ سب انہی ڈرونوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ انہی ڈرونز کے اوپر ساری خبریں چل رہی ہیں کہ کون کون سی تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر جن کے پاس یہ ڈرون آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر بات ہوگی کہ کون سی ایسی تنظیمیں ہیں خاص طور پہ بلوچستان کے اندر جو ان ڈرونز کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ جنگ کس طرف جائے گی، پوری ڈیٹیل میں۔ موجودہ دنیا کے اندر اگر کسی سب سے جدید مشین کی بات کی جائے تو وہ جدید مشین صرف ڈرون ہی ہوگی۔ وہ ڈرون جو دکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ہائی ریزولوشنس کیمرے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے ایکسپلوزو کو اپنے ساتھ کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی ان ڈرونز کو کہیں پر بھی یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ سمندر کے اوپر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، کسی شہر کے اندر ہو، کوئی خفیہ ٹھکانہ ہو، یا جہاں پر بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہیں اور اپنے ٹارگٹ اچیو کرنا چاہیں تو بآسانی اس سے اپنے ٹارگٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ پھر چاہے وہ اس طرح کے کھلے میدان ہوں، پہاڑ ہوں، گاؤں ہوں، شہر ہوں، بآسانی اور کم سے کم نقصان کیے ہوئے آپ اپنے جو آپ کا لکش ہوگا، جو آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، آپ ان کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ تو اسی وجہ سے جدید جو دور چل رہا ہے اور جو موجودہ دنیا ہے اس کے اندر اگر کسی مشین کی بات کی جائے جو باقی تمام مشینوں سے برتر ہے، اوپر ہے، تو وہ آج کی دنیا میں یہ ڈرون ہے، جو دکھنے میں بہت چھوٹے ہیں لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بڑی بڑی مشینیں نہیں کر سکتی، یعنی کہ ہائی ریزولوشن کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایکسپلوزو لے کے جاؤ، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرو ایزیلی، کافی سارے کام آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر یہ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جن لوگوں سے آپ لڑ رہے ہو تو اس کے بعد جنگ کا جو موڑ ہے وہ کس طرف چلا جائے گا، جنگ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور آپ کو کتنا نقصان اور مزید ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں جو موجودہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں، کون کون سی ایسی تنظیمیں جو اس پروسیس میں لگی ہوئی ہیں تو ان کو یہ چیزیں مل جائیں تاکہ وہ آپ کے خلاف ان کو بآسانی استعمال کر سکیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کر سکیں۔ تو آج اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ انٹرنیشنلی جو خبریں آ رہی ہیں اور لوکلی جو خبریں آ رہی ہیں وہ ساری خبریں کیا ہیں اور کیا واقعی اس خبر میں صداقت ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ موجودہ دور کے اندر جو جنگیں لڑی جاتی ہیں نا وہ جدید ہتھیاروں سے لڑی جا رہی ہیں۔ اب وہ ماضی کی نسبت جو پرانے ہتھیار اور روایتی ہتھیاروں سے جنگیں لڑی جاتی تھی اور جو کافی آہستہ آہستہ لڑی جاتی تھی، اس میں آپ اپنے دشمن کو نقصان بھی کافی کم پہنچاتے تھے، اب وہ طریقہ بدلی ہو چکا ہے۔ اب لوگ جدید ہتھیاروں کی طرف جا رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ایڈوانس سے ایڈوانس ویپنس لیے جا سکیں، ایڈوانس سے ایڈوانس ٹیکنالوجیز لی جا سکیں، ہائر کی جا سکیں اور اپنے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو وہ تباہی جو ابھی تک نظر بھی نہیں آ رہی وہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتی ہے بلوچستان کے اندر خاص طور پر، کیونکہ جو آپ کے دشمن، جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں یا آپ ان کو دشمن کنسیڈر کرتے ہیں، ہم سمجھیں نہ سمجھیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو سیکورٹی ادارے ہیں جو بلوچستان میں امن کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وہ جن سے لڑ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ زور آزمائیں، جو لوگ بی اے لے کے لوگ، وہ اب ان کی کوشش ہے کہ وہ بھی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لیں، ایسی ٹیکنالوجی ان کی رسائی تک آ جائیں جس سے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کاری ضرب لگا سکیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کر سکیں، آپ کو نقصان دے سکیں۔ تو اسی حوالے سے کچھ معلومات میرے پاس بھی تھیں، اور ویسے بھی پوری دنیا میں، پوری انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، لوکلی میڈیا کے اندر، خاص طور پر ہمسایہ ملک انڈیا کی میڈیاز کے اندر کچھ ویڈیوز بھی سرکولیٹ ہو رہی ہیں اور کچھ نیوز بھی آئی ہیں، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے، اور میں نے دکھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ کس طرح ڈرون آپ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل اسی کے اوپر ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ڈرون اگر آپ کے دشمنوں کے پاس آ جائیں، آپ کے بقول جو آپ کے دشمن ہیں، ہم سمجھیں نہ سمجھیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ آپ کو کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے، آپ کو کتنا نقصان دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا یا ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے چلے گئے، جس طرح اختر مینگل صاحب بول رہے تھے، ٹھیک ہے نا،
کیونکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن اگر آ گیا یا پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بات آگے چلی گئی تو وہ نقصان ہو سکتا ہے جو آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ابھی وہ نقصان نہیں ہوئے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ میں ہیں اور بہتر ہو سکتے ہیں اگر دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے اور کوئی بہتری کا درمیانہ راستہ نکالا جائے. ورنہ جو تباہی ان میں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہی تباہی یا اس سے بھی زیادہ تباہی دیکھنے کو ملی جا سکتی ہے. کیونکہ BLA بلوچ لبریشن آرمی اس وقت کوشش اسی کے اندر ہے. اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ جدید ڈرون حاصل کر لیں جن کے اندر کیپیبلٹی ہو کہ وہ 2-4 کلو ایکسپلوزو لے کے جا سکیں اور کہیں پہ بھی ڈراپ کر سکیں. تو ظاہر سی بات ہے جو سیکورٹی ادارے ہیں، جو ان کی چیک پوسٹیں ہیں، جو ان کے سینٹر ہیں پورے بلوچستان کے اندر، وہ ان کے ٹارگٹ ہوں گے. اور پھر ایک بڑی جنگ جو آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے، ایک انتہائی خطرناک جنگ، انتہائی جنگ کا وہ مرحلہ جو آپ ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے. تو میری تو دعا یہی ہے کہ ایسا نہ ہو تو کافی بہتر ہے. لیکن جو معاملات چل رہے ہیں اور جس کوشش میں BLA لگی ہوئی ہے وہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. بلوچستان کے یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سرخ پہاڑ، بلوچستان کے غریب لوگ، پسماندہ لوگ، غریب شہر، یہ ابھی اور کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ابھی اور جنگ ہو اور معاملات خراب ہوں، اور جو پہلے سے معاملات سخت چل رہے ہیں وہ اور سخت ہو جائیں. لیکن جو نظر آ رہا ہے، جو کیلکولیشن کی جا رہی ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے. پوری ویڈیو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ BLA کے پاس آلریڈی یا تو ڈرون آ چکے ہیں یا وہ ڈرون حاصل کرنے میں لگے ہوئے اور کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. کچھ ویڈیوز انہوں نے ریلیز کیے ہیں جس کے اندر انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک انہوں نے ڈرون یونٹ بنا لی ہے جس میں کچھ لڑکے کام کر رہے ہیں، اور جو آگے حملہ ہو سکتا ہے، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا تھا آنے والا حملہ اور سخت ہوگا اور سخت میسیج آپ کو دیا جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا حملہ وہ نوبت آئے ہی نہ جس سے معاملات اور خرابی کی طرف جائیں اور پھر واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ کے ایک نئے دور میں جانے سے بہتر ہے ہم ایک ایک قدم پیچھے آ جائیں. وہ سب کے لیے بہتر ہوگا، بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہوگا، BLA کے لیے، پاکستانی سیکورٹی فورسز کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، خاص طور پہ بلوچستان کے لیے، ہم سب کے لیے بہتر ہے. بظاہر اس کے کہ ہم 2 قدم آگے چلے جائیں، اور جو معاملات نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی خراب نظر آ رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ آئندہ کوئی بڑا حملہ ہو اور جس میں ڈرون کا استعمال ہو جیسا کہ بظاہر نظر آ رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.